میں پاکستان کا وہ شہری ہوں، آئین پاکستان، دستور پاکستان مجھے اس بات کی پابند نہیں بنا سکتا۔ جمہوری دور میں مظاہرہ کرنا، روڈوں پہ نکلنا، اپنی مظلومیت کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس سے ہم بڑے بدنام ہوتے ہیں، وفاق ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ایسے دھرنوں کا اہتمام کرتے ہو، لیکن آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے میں حکومت بلوچستان کے ترجمان کے اس روش اور اس کاوش کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور جب بھی خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر میرے کمیونٹی، میرے قوم کے ساتھ، میرے ملت تشیع کے ساتھ کئی ظلم ہوتا ہے تو یہ بلوچستان شیعہ کانفرنس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جتنے انسان دوست، مسلمان دوست، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی برادری ہو، نان مسلم ہو، وہ ہم سے رابطے میں ہے، ہم پھر دھرنا دیں گے۔ اور یہ دھرنا پھر 2 دن کا نہیں ہوگا، یہ دھرنا جب تک آئین اور قانون پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے جائز مطالبات جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا، ہم اپنا جمہوری اور آئینی حق ضرور استعمال کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی طاقت ہمیں احتجاج سے نہیں روک سکتا۔ ہمیں اپنی مظلومیت کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اور میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں، چونکہ آج کا یہ پریس کانفرنس اسی حوالے سے ہے، یہ ہمارے وہ زائرین ہیں جنہوں نے جانا ہے۔ ہمارے ایک بس میں جو قافلہ سالار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو زائرین ہوتے ہیں، ان کے ایک بس پہ 8 سے 8.5 لاکھ روپیہ ویزا فیسز لگتے ہیں، جو عراق اور ایران کے ہیں۔ $115 پر جو پلگرمز ہیں ہمارے، جو ہمارے زائرین ہیں، اس کا عراق کا ویزا ہے، اور 4,500 روپے ہمارے پاکستانی ایران کا ویزا ہے۔ پر بسز کا 8 سے 8.5 لاکھ روپے کا لاس ہوا ہے۔ میرے پاس بطور ثبوت جن کے ویزے لگ چکے ہیں، سینکڑوں ایسے زائرین ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جو پرسوں ایکسپائر ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ کل روانہ بھی ہوں گے یہ عراق کے بارڈر تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کے 24 فروری کو، اور سینکڑوں ایسے ہیں چونکہ 16 سے 1700 زائرین اس وقت اپنے مقدس زیارات کو زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا جو ہے اس وقت ویزا ایکسپائر ہونے میں ہفتہ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن ان ساری باتوں کو ڈسکشن کیا ہے ہم نے ریاست اور ریاست کے ان اشخاصوں سے جو ذمہ دار ہے، انتظامیہ سے، پولیس سے، سب سے ہم نے، ہوم منسٹری سے ہم نے سارا ڈسکشن کیا، لیکن حکومت کو بالکل اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی اسکول کھلنے والے لوگ، بہت سے قافلے سے جو 2 ویکس میں واپس ایران سے آتے تھے مشہد زیارت کر کے، تاکہ اپنے بچوں کو اسکول بھی جوائن کریں، لیکن پچھلے 10-15 دنوں سے حکومت کی یہ عمل ہمارے لیے باعث حیرت ہے کہ ایک پورا سیٹ اپ ہونے کے باوجود پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کے سامنے بے بس ہیں۔ اور یہاں میرے پیچھے جو زائرین ہیں، جو ہزارہ نما شکل نہیں ہے ان کے، یہ پشاور سے آئے پچھلے 2 ہفتے سے، اور یہ انتہائی ہمارے معتبر ہمارے زائرین ہیں، غریب غربا ہے، جو 15 دن سے کوئٹہ شہر میں اپنے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ اور حکومت ہم نے ان زائرین کے بارے میں بھی ڈسکشن کی ان سے، لیکن حکومت کے کوئی بھی ادارہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ مشہد جو فلائٹ جاتی ہے وہ لاہور سے پیک ہو کر آتی ہے، یہاں پر 25 سیٹیں ہوتی ہیں، کوٹہ ہوتا ہے۔ کوئٹہ کے زائرین یا کوئٹہ کے جو لوگ بزنس کمیونٹی سے جو نان شیعہ لوگ ہیں،
बिजनेस कम्युनिटी के और लोग हैं जिन्होंने ईरान जाना है। अब 25 लोगों का एक काफिला 50 लोगों पर बनती है, जो एक बस बन के जाती है वहाँ पर। हफ्ते में 2 फ्लाइट हैं, उसमें भी हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। जो सब्सिडी मिल रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उस बारे में चूँकि बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस ही ज़ायरीन का ज़िम्मेदार है और कोई इदारा नहीं है। मेरे 6 इमाम बारगाहों में सिंध से, कराची, लाहौर, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान से जहाँ ज़ायरीन आते हैं, हमारे 6 इमाम बारगाहों में क़याम पजीर होते हैं। यहाँ से इंतज़ामिया के साथ हमारी जो है वो नेगोशिएशन होती है, हम उनको लेटर सिक्योरिटी के लिए लिखते हैं, तब जाके वो सिक्योरिटी NOC देते हैं हमें, तब हम उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर ये ज़ायरीन यहाँ से जाती है। तो उस हवाले में भी हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रूट बंद कराना चाहता है, जिस रूट पे हमने सैकड़ों शहादतें दी है, जिस रूट पे हमने सैकड़ों शहादतें दी है, और ये हमारा सरजमीन है। हम अपनी सरजमीन और अपने रूट को किसी सूरत में भी छोड़ने को, बल्कि सोचने को तैयार नहीं है। और जो टिकटिंग है इस वक्त कोयटा टू मशहद 43,800 रुपया पर ज़ायर। मेरे पीछे जो ज़ायरीन बैठे आप इनसे पूछ ले, ये 4,000 से 6,000 रुपये में अपने घर से उठकर ज़ियारत मुक़द्दसात का ज़ियारत करके वापस अपने घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सारे डिस्कशन हमने गवर्नमेंट के साथ किए कि एक गरीब आदमी जो उनका जमा पूंजी 25-30 हज़ार होता है कि वो ज़ियारत करे, वहाँ से कुछ अपने अहल वयाल के लिए कुछ ज़वार के तौर पर कुछ ख़रीदारी करे, कुछ खाए पिए, लेकिन 43,800 रुपया एक ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि इस मामले में वफाक ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको सब्सिडी देंगे, सब्सिडाइज़ करेंगे। लेकिन अब चूँकि 25 तारीख़ को फ़्लाइट यहाँ से शुरू होगा कोयटा से, अब तक जो है हमें कोई मुकम्मल आगाही या मालूमात हासिल नहीं है। एक लेटर वो शायद मेरा सेक्रेटरी जनरल साहब आपको दे दे, और उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस रियासत के, इस मुल्क के, सबको हमने इत्माम हुज्जत किया है। और वो लेटर शायद आप साफ़ी हज़रात को पहुँच चुके भी होंगे। लेकिन ताहाल रियासत के किसी भी इदारे की जानिब से हमारे साथ किसी ने राबिता नहीं की। देखिए, ये आप इंटरनेशनल लॉ उठा के पढ़ लें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ में एक इंसान जो किसी जमहूरी मुल्क में ज़िंदगी गुजारता है, उसको ये हक़ हासिल है कि वो अपने रियासत में रहकर अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने रियासत के उन इदारों से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त करे। अगर रियासत के वो इदारे जो सिक्योरिटी फराहम करने के पाबंद हैं, अगर वो अपनी इन ज़िम्मेदारियों से नबरद आज़मा नहीं होते या अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं करता, तो तब डेफिनेटली आपके पास आइन और कानून पाकिस्तान और इंटरनेशनल लॉ में आपको ये हक़ हासिल है कि बना इसीलिए यूनाइटेड नेशन था कि वो मज़लूमियत पर मज़लूम अक़वाम की आवाज़ को सुने। हम समझते हैं कि आज तक हम पर जो जुल्म हुआ है, रियासत सबूत के तौर पर हमें मुतमईन करे कि इस 13 से 14 सालों में जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रहा है, कोई एक कल्प्रिट, कोई एक दहशतगर्द, उनको हुकूमत ने या हमारे जुडिशरी निज़ाम ने सज़ा सुनाई है या हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग उनको गिरफ्तार करके लाकर पाबंद सलासल किया है। चूँकि वी आर द विक्टिम्स, हम मुतासरीन में से हैं। हम उन शहीद ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं कि एक एक हमारी लीडरशिप या हमारे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जो लोग हैं, हर घर से जनाजे उठे।
لیکن کوئی ہم اس درد کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ریاست کے وہ سیکورٹی ادارے ہمیں باور کرائے، ہمیں انشور کرائے کہ آج تک انہوں نے جو ایک دہشت گرد تنظیم نام بدل جماعت دہشت گردانہ کارروائی کر کے اگلے دن اون بھی کرتا ہے، اور دوسری جانب نام بدل جماعت کے لوگ مشن جنگوی کو جاری رکھنے کے لیے اعلان کرتے کہ ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور ہمارے یہی ریاستی ادارے، ہمارے یہی سیکورٹی ادارے ان کو ایک پلاٹون حکومتی پولیس اور دیگر اداروں کے سیکورٹی فراہم کرتے، ان دہشت گرد تنظیموں کے ان شرپسند عناصر کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بالکل جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آئین اور دستور پاکستان کو پامال کرتے ہوئے روند ڈالتے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کے سامنے جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس ملک کے ان مظلوم عوام کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کو حکومت بجائے کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرے، ان کو بلکہ پروٹوکول اور سیکورٹی فراہم کرتے ہیں۔